ہو گیا تھا. چنگیز کے زمانے میں یہ ہلاکو یا پورے اکثریت کو انہوں نے قتل کر دیا تھا. چند بچ گئے ہوں گے, جگہ جگہ لاشیں. اس زمانے میں وہ چنگیز کی یا ہلاکو کی بیٹی گزر رہی تھی راستے سے. اس نے ایک جگہ قرآن کے پڑھنے کی آواز سن لی, کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. رک گئی, اپنے خادموں سے کہا دیکھو یہاں کہیں عربی کی آواز ہے, قرآن کی آواز آ رہی. ڈھونڈا گیا تو دیکھا ایک عالم ربانی ہے جو چند لوگوں کو بیٹھ کر کے اس زمانے میں قرآن پڑھا رہے, جو پورا بغداد لٹ رہا ہے, قتل و غارت گری عام ہے, اور وہ قرآن پڑھا رہے. تو یہ خاتون جو تھی وہ ظالم بادشاہ کی بیٹی تھی, پورا اس کے باپ نے ہلاک کر دیا تھا. اس نے بلوایا اس عالم کو, کہا کہ اس زمانے میں بھی تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو؟ کہا میں ہر زمانے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, پہلے بھی کرتا تھا, اب بھی کر رہا ہوں. اچھا میں نے تمہارے متعلق ایک بات سنی ہے مسلمانوں کی, تمہارا عقیدہ یہی ہے نا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا بالکل میرا ایمان ہے یہ, اس کے چاہے بغیر کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. اور تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاور دیتا ہے. انہوں نے کہا بالکل میرا عقیدہ یہی ہے. کہا تو پھر ہمارے اوپر یقین کیوں نہیں کر لیتے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے؟ تو ہم کو چاہا ہے اللہ, اس لیے آج ہم حکومت میں ہیں. یہ آج کے چنگیز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھگوان اگر نہ چاہتا تو ہم لوگ نہیں آتے تھے. کبھی کبھار کیوں چاہتا ہے یہ بھی سن لو. اس عالم ربانی نے بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا, کہا بالکل تو صحیح کہہ رہی ہے. اس کو میں ایک مثال سے بتاتا ہوں. کہا بھیڑیں جو چلتی ہیں, بکریوں کا جو غول چلتا ہے, مالک ایک ہو, بھیڑیں جب راستے پر چلتی رہتی, جھنڈ کا جھنڈ جاتا رہتا ہے, لیکن جانتے ہو بھیڑیں پالنے والا جو مالک ہے وہ کتے بھی پالتا ہے, ایک دو کتے بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں. بھیڑوں کے ساتھ کتوں کا کیا کام ہے؟ کتے کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ بھیڑیں جب چلتے چلتے ایک آدھ کوئی راستہ چھوڑ کے ادھر ادھر جائے تو کتا بھونکتے بھونکتے واپس اسے بھیڑوں میں شامل کر لیتا ہے. کتا کیا کرتا ہے؟ وہ بھونکتے ہوئے مالک چھوڑ دیتا ہے کتے کو, جاؤ وہ بھیڑ ادھر گئی, یہ بکری ادھر چلی گئی. کتا بھونکتے ہوئے ان بھیڑوں کو غول میں پھر سے شامل کر دیتا ہے اور پھر وہ راستے پر چلنے لگتی ہیں. اس عالم ربانی نے فرمایا یقیناً ہم امت مصطفیٰ بھولی بھیڑیں ہیں, جب صراط مستقیم سے ادھر ادھر ہٹتے ہیں اللہ تم جیسے کتوں کو ہم پر بھیجتا ہے تاکہ تم بھونک کر کے پھر سے ہمیں صراط مستقیم پر لے آؤ. آج اسی لیے یہ تمام چیزیں ہیں میرے عزیزوں, یہ تمہیں جو آنکھ دکھا رہے ہیں یا بھونک رہے ہیں اس لیے کہ تم راستہ ہٹے ہوئے ہو. واپس آ جاؤ صراط مستقیم پر. اللہ کے حبیب کا راستہ چھوڑ کر کوئی عزت ہماری نہیں ہے. ان کے جو ہم غلام تھے, خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں. اس مولا نے جب یہ وعدہ کیا ہے تمہارے لیے, جس کو اقبال نے یوں کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس راستے کو چھوڑ کر جب بھی ہٹو گے ایسے کتے آئیں گے, بھونکیں گے, اور یہ بھی ہمارے مصلحت کے لیے مولا بھیجتا ہے کہ یہ جب بھونکنا شروع کرتے ہیں تو دیکھو کتنے تو کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں, کتنے تو نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں, کتنوں کی ٹوپیاں آ جاتی ہیں, کتنوں کے ہاتھ میں تسبیح آتی ہیں. حق ہے میرے مولا, تو تیرا ہر کام حکمت میں ہے, ہر کام تیرا حکمت سے بھرا ہوا ہے.